نذین خلافت راشدہ کے ابتدائی 24 برس کا عرصہ اسلامی خلافت کے عروج کا زمانہ تھا۔ ہر طرف امن و امان تھا اور فتوحات کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ عوام خوشحال اور لیڈرز امانت دار تھے۔ امت متحد تھی، کہیں کوئی ہنگامہ نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بذات خود آخر تک ایک نہایت مثالی حکمران کا کردار پیش کیا تھا۔ البتہ آخری برسوں میں کچھ شرپسندوں نے ان کی حکومت گرانے کی سر توڑ کوششیں شروع کر دی تھیں، جو آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے دردناک سانحے کا باعث بنی۔ ناظرین، کہ وہ فتنہ تھا جس کی پیش گوئی احادیث میں کر دی گئی تھی، اور یہ وہ موڑ تھا جہاں سے امت خطرناک ترین فتنوں کے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجوہات اور اس دردناک سانحے کی مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل اسلامک ورلڈ ویو ضرور سبسکرائب کیجیے، جہاں آپ کو اسلامی تاریخ سے متعلق مستند ترین معلومات ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنے چند برس گزرے تھے کہ یمن کے صدر مقام صنعا کے ایک کالے بھجنگ یہودی نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور عبداللہ بن سبا کے نام سے اس کی پہچان ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنے کے بعد عبداللہ بن سبا نے کسی صحابی کی خدمت میں وقت نہیں گزارا۔ اس نے یمن سے اپنی مہم کا آغاز کیا اور چند برسوں میں حجاز، کوفہ، بصرہ اور شام تک کے سفر کر ڈالے۔ ناظرین، وہ بزرگی کا لبادہ اوڑھ کر مشہور ہوا۔ اس نے خود کو ایسے مصلح کے طور پر پیش کیا جو نیکی کا حکم دیتا اور گناہوں سے منع کرتا تھا۔ ناظرین، عبداللہ بن سبا نے اپنے نظریات کے پرچار کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی اظہار محبت کی شکل میں یوں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، لہٰذا وہ دنیا میں ضرور واپس آئیں گے۔ پھر ابن سبا اگلا سبق یہ پڑھاتا کہ ہر نبی کا ایک وصی یعنی جانشین ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاتم الاوصیاء۔ اگلے مرحلے میں وہ اپنے ہم خیال لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت پر اکساتے ہوئے کہتا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل نہ ہونے دے اور نبی کے وصیت کردہ فرد کا حق غصب کر لے اور خود امت کے معاملات کا مالک بن جائے۔ جب یہ ناسمجھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا غاصب ماننے لگتے تو انہیں بھڑکاتے ہوئے کہتا، نبی کے وصی کی موجودگی میں عثمان نے خلافت پر ناحق قبضہ کیا ہوا ہے، اب اس تحریک کو لے کر اٹھو اور حرکت میں آ جاؤ۔ ناظرین، اس فتنے کے مراکز 3 شہر تھے، کوفہ، بصرہ اور مصر کا صدر مقام فسطاط۔ ان 3 شہروں کے علاوہ ایک چوتھا شہر بھی غیر محسوس طور پر فتنے کا مرکز بننے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ شہر دمشق تھا، جو کہ پہلے تینوں مراکز سے مختلف اور ایک قدیم شہر تھا۔ ناظرین، اس کے بعد عبداللہ بن سبا نے بصرہ اور کوفہ کا رخ اختیار کیا، مگر وہاں بھی اس کی یہ سازش کامیاب نہ ہو سکی اور اسے شہر بدر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک نیا انداز اختیار کیا اور جھوٹے پروپیگنڈے کی میڈیا مہم شروع کی۔ ہر شہر میں جا کر اس کے چیلوں نے دوسرے شہروں کے لوگوں کے نام جھوٹے خطوط لکھے، جن میں بتایا کہ ان کے شہر کی حکومت عام عوام پر کس قدر ظلم و جبر کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ جھوٹ اس شدت اور مہارت کے ساتھ پھیلایا گیا کہ ہر شہر کے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہمارے علاقے کو چھوڑ کر باقی پورے عالم اسلام میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ ناظرین، اس فتنے کی آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے سن 35 ہجری میں سبائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک وفد کو ان الزامات اور شکایات کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا جائے جنہیں عوام میں مشہور کیا جا چکا ہے۔ یہ وفد واپس آ کر یہ مشہور کر دے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان زیادتیوں کا اعتراف تو کیا ہے، مگر وہ اپنی یہ روش چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہیں۔
اس طرح خلیفہ کے خلاف عوام کو مزید مشتعل کیا جائے گا۔ رجب سن 35 ہجری میں سبائیوں کا یہ وفد مصر سے روانہ ہوا۔ والی مصر حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے منصوبے سے باخبر تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا کہ یہ لوگ آپ کو معزول کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر یہ جاننے کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو مسجد نبوی میں سرعام بات چیت کا موقع دیا۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید منگوا کر سامنے رکھا، وفد کے الزامات سنے اور ایک ایک بات کا واضح جواب دیا۔ شرپسند لوگ ہر سوال کے ساتھ طنزیہ انداز میں کہتے، آپ کو اللہ نے اجازت دی تھی یا آپ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تحمل کے ساتھ تسلی بخش جواب دیتے اور پھر فرماتے، اور کوئی بات ہو تو کہو۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شرپسندوں کے تمام الزامات کا تسلی بخش جواب دیتے ہوئے صلح و صفائی کے ساتھ ان کو واپس بھیج دیا۔ مگر اس نرم اور باعزت رویے کے بعد بھی یہ لوگ ذرا نہ شرمائے۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کے سامنے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو قبول کر لیا ہے، جس کے بعد انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے، مگر وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی عہدے سے مستعفی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گروہ کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ خلیفہ بڑھاپے میں حکومتی ذمہ داریاں انجام دینے کے قابل نہیں، ان سے حکومت لے کر کسی قابل ترین صحابی کے ہاتھ میں دے دی جائے تو اس میں مسلمانوں کا بھلا ہے۔ اس کے فوراً بعد باغیوں نے مدینہ منورہ کے اکابر صحابہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جانب سے جیلی خطوط تیار کرا کے راتوں رات کوفہ، بصرہ اور مصر جیسے بڑے شہروں میں پھیلا دیے، جن میں اکابر صحابہ کی طرف سے عوام کو دعوت دی گئی تھی کہ اگر انہیں جہاد کرنا ہے تو وہ احتجاجی تحریک کا حصہ بن کر مدینہ طیبہ آ جائیں اور حکومت کی تبدیلی کی کوششوں میں ان کا ساتھ دیں۔ ناظرین، اب انقلابی مدینہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ایک قافلہ کوفہ میں، ایک بصرہ میں اور ایک مصر میں تشکیل دیا گیا۔ مرکزی لیڈروں کے ذہنوں میں کارروائی کا مکمل خاکہ موجود تھا، مگر انہوں نے اپنے خاص لوگوں کے سامنے بھی صرف اسی حد تک اظہار کیا کہ ہم حاجیوں کے بھیس میں نکلیں گے اور مدینہ پہنچیں گے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھیراؤ کر کے انہیں معزول کر دیں گے، اگر وہ نہ مانے تو انہیں قتل کر دیں گے۔ ناظرین، بصرہ کے انقلابیوں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کوفہ والوں میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور مصر والوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زیادہ مقبول تھے۔ چنانچہ بصرہ والوں کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ کوفہ کے قافلے کو یہ ہدف دیا گیا تھا کہ وہ جا کر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملیں اور انہیں خلیفہ چنیں۔ مصر والے انقلابیوں کو ان کی خواہش کے عین مطابق یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ ناظرین، دراصل ان کا مقصد خلافت کے مختلف دعوے دار کھڑے کر کے اسلامی ریاست کو کمزور کرنا تھا۔ شوال سن 35 ہجری میں کوفہ، بصرہ اور مصر سے یہ قافلے روانہ ہوئے۔ ہر قافلے میں 1000 کے لگ بھگ افراد تھے۔ مدینہ منورہ اسلامی شہروں کے درمیان واقع تھا۔ دور دور تک کفار کی کوئی سرحد نہیں تھی، اس لیے یہاں حفاظتی انتظامات کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ مدینہ میں فوج برائے نام ہی ہوا کرتی تھی۔ شوال کے آخر میں حاجیوں کا بھیسدارے فسادیوں کے تینوں قافلے مدینہ منورہ سے 48 میل دور رکے۔ عام کارکنوں کو ٹھہرا کر خاص لوگ آگے چل دیے۔ ان میں سے مصر والے وادی ذی المروہ، بصرہ والے وادی ذی خشب اور کوفہ والے وادی آوس میں ٹھہرے۔ پھر قافلوں کے قائدین خاص ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے امہات المؤمنین حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے ملاقات کی تو ہر ایک کو اپنی تحریک سے نالاں پایا۔ شرپسندوں نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی کا مطالبہ کرنے کے بجائے صرف اتنا کہا
ہم کچھ گورنروں کو معزول کرانے کا مطالبہ لے کر آئے ہیں، مگر اکابر صحابہ میں کسی نے ان کو منہ نہ لگایا۔ حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فضا بنانے کے لیے ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ حضرات مدینہ کے باہر الگ الگ دستوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے بہت فکر مند تھے۔ ناظرین، مصری باغیوں کے لیڈرز اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو مدینہ کے باہر فوجی دستے سمیت موجود تھے۔ باغیوں نے پیشکش کی کہ وہ انہیں خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ڈانٹ کر بھگا دیا اور فرمایا، نیک لوگ جانتے ہیں کہ ذی مروہ اور ذی خشب میں ٹہرنے والے قافلوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی ہے۔ بصرہ کے لیڈر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہی پیشکش لے کر پہنچے، مگر انہیں بالکل یہی جواب ملا۔ کوفہ کے باغی سرداروں کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھی بالکل یہی جواب ملا۔ ناظرین، اکابر صحابہ کی ڈانٹ ٹپٹ کے بعد یہ لوگ نرم پڑ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی مکمل تسلی کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہا، تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق حقوق دیے جائیں گے۔ باغی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی کے مطالبے سے دستبردار ہو کر صرف گورنروں کی تبدیلی پر راضی ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پیشکش کی، آپ لوگ جس گورنر کو پسند کریں گے میں اس کا تقرر کر دوں گا، جسے ناپسند کریں گے اسے ہٹا دوں گا۔ بدلے میں آپ نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ انتشار نہیں پھیلائیں گے، اور جب تک حکومت اپنے عہد پر قائم ہے وہ بھی امت کے اجتماعی دھارے میں شامل رہیں گے۔ ان لوگوں نے خوشی سے یہ بات مان لی۔ ناظرین، معاہدے کی اطلاع سے عالم اسلام کے دیگر شہروں میں ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی، اور تشویش کے شکار مسلمانوں نے چین کا سانس لیا۔ سازش کی یہ آگ بظاہر ٹھنڈی پڑ گئی تھی، اور باغی تحریک کے کارکن اپنے علاقوں کے لیے واپس روانہ ہونے لگے۔ ناظرین، اسی دوران ایک نہایت عجیب واقعہ ہوا۔ مصر واپس جانے والا قافلہ رستے میں تھا کہ کچھ فاصلے پر ایک شخص دکھائی دیا۔ وہ انہیں دیکھ کر بھاگا، پھر قریب آیا اور دوبارہ فرار ہو گیا۔ قافلے کے لوگوں کو شک ہوا تو تعقب کر کے پکڑ لیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، میں حاکم مصر کی طرف امیر المومنین کا قاصد ہوں۔ تلاشی لی گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی لکھوائی گئی ایک تحریر برآمد ہوئی، جس میں مصر کے گورنر کو حکم دیا گیا تھا کہ جب یہ قافلے والے مصر پہنچے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ قافلے والے کی تحریر دیکھ کر غصے سے بے حال ہو گئے۔ تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے اس تیزی سے مدینہ واپس پہنچے کہ مقامی لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ اس بار اہل قافلہ میں سے کسی کو پیچھے نہ رکھا گیا، سبھی باغی شہر میں گھس گئے تھے۔ آنن فانن بصرہ اور کوفہ جانے والے بھی واپس لوٹ آئے اور اس باغیانہ کاروائی میں شریک ہو گئے۔ شہر کے رستوں اور ناکوں پر قبضہ کر کے انہوں نے اہل شہر کو بے بس کر دیا تھا۔ پھر چند باغی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور بولے، آپ ہمارے ساتھ عثمان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیزاری سے کہا، اللہ کی قسم میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ وہ بولے، تو پھر آپ نے ہمیں وہ خطوط کیوں لکھے جن میں انقلاب کی دعوت دی گئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں کوئی خط نہیں لکھا۔ یہ سن کر عام بلوائی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور کہنے لگے، ارے تم اس شخص کی خاطر لڑ رہے ہو، اس کے لیے غصہ کر رہے ہو۔ ناظرین، دراصل عام باغیوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ صحابہ کی جانب سے یہ خطوط بالکل جعلی تھے۔ باغی چند دنوں تک مدینہ میں دندناتے رہے۔ مدینہ کے لوگ فساد کے ڈر سے گھروں میں بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس دوران مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ جمعے کا دن آیا تو آپ نے منبر پر خطبہ دیا۔ اس دوران باغیوں نے ہنگامہ کر دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر کنکروں کی بارش کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے اور غشی طاری ہو گئی۔ صحابہ کرام
آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آئے اور اس صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ ناظرین، پہلے باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نماز پڑھانے اور خطبہ دینے پر پابندی لگائی، پھر نماز باجماعت کے لیے مسجد میں داخلہ بند کر دیا، اور پھر کچھ دنوں بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ باغیوں کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے استعفیٰ دے دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بارے میں پہلا اور آخری فیصلہ یہ تھا، میں اس قمیص کو نہیں اتاروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنائی ہے۔ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تاکیدی وصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت کی ذمہ داری ملے تو اس سے دستبردار نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک تھا، اے عثمان، اگر اللہ تمہیں کسی دن یہ منصب عطا کرے، پھر منافقین چاہیں کہ اللہ نے تمہیں جو کرتا پہنایا ہے اسے اتار دیں تو تم مت اتارنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بطور تاکید 3 مرتبہ دہرایا۔ ناظرین، گرمی شدید ہوئی تو باغیوں نے محاصرے کی سختی بھی بڑھا دی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اشیاء خورد و نوش اور پانی لے جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ پہل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ نہ کچھ ضروریات کا سامان پہنچا دیتے تھے، مگر پھر باغیوں نے انہیں بھی روک دیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کھانے پینے کا ذخیرہ ختم ہونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو باغیوں سے کہا، تمہاری یہ حرکت مسلمانوں جیسی ہے نہ کافروں جیسی۔ رومی اور ایرانی کافر بھی قیدیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس شخص نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا ہے جو تم اس کے گھیراؤ اور قتل پر تلے ہو؟ ناظرین، اس بات کا بھی باغیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو اپنا امامہ کھول کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پھینک دیا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ علی آئے ضرور تھے مگر کچھ کر نہ پائے۔ ناظرین، ایک دن ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خچر پر کھانے پینے کا سامان لاد کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف تشریف لائیں، مگر باغیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی لاج بھی نہ رکھی، ان سے بدتمیزی کی، سامان چھین لیا اور خچر کو اس طرح مار بھگایا کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا گر کر زخمی ہوتے ہوتے بچیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے محاصرے کے بقیہ دن بڑی تکلیف میں گزارے۔ آپ کے پڑوسی حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھپ چھپا کر تھوڑا بہت کھانا پینا اپنے گھر سے آپ کے پاس بھیج دیتے، جس سے کچھ نہ کچھ گزارا چلتا رہا۔ ناظرین، اس تمام ظلم و ستم کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر چٹان کی طرح قائم تھے۔ ناظرین، باغی خلیفہ سے استعفیٰ لینے میں ناکام ہو چکے تھے، اس لیے سازشی منصوبے کے تیسرے رخ کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ طے ہوا کہ مکان پر اچانک دھاوا بول کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری ایام میں ایک دن بالا خانے سے جھانک کر باغیوں سے آخری بار خطاب کیا، جس میں فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھے قتل کیا تو پھر کبھی اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے، کبھی مل کر دشمن سے جہاد نہیں کر پاؤ گے، تم اختلافات کی انتہا کی وجہ سے یوں گتھم گتھا ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دکھائیں۔ ناظرین، آخری خطبے میں لوگوں سے کہا، مدینہ والو، تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں میرے بعد اچھی حکومت عطا فرمائے۔ ان آخری ایام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، خلافت کا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملنا مجھے کسی اور کے خلیفہ بننے سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ 18 ذو الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ تھا۔ اس دن آپ نے 20 غلام آزاد کیے۔ عادت کے خلاف پاجامہ منگوا کر زیب تن کیا کہ کہیں حملے کی زد میں آتے ہوئے سطر نہ کھل جائے، پھر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، گزشتہ رات آپ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، عثمان، افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ اس وقت مکان کے دروازے پر صحابہ اور تابعین کا ایک مجمع داماد رسول کی حفاظت کے لیے سربکف تھا، جن میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت حسن و حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اور محمد بن طلحہ اور مروان بن حکم جیسے جرری افراد شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوہری زیرہ پہنے موجود تھے۔ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے گھر کے دروازے پر دھاوا بولا تو ان حضرات نے بھرپور دفاع کیا۔ اس طرح دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت زیرہ پہنے امیر المومنین کے دفاع کے لیے آ پہنچے اور تیر چلانے لگے، مگر اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم دے کر اپنے حامیوں کو کہلوایا کہ سب لوگ اندر آ جائیں۔ چنانچہ یہ حضرات واپس آ گئے اور مکان کا پھاٹک بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اپنے محافظوں کو حتمی طور پر کہہ دیا کہ وہ پہرا ختم کر کے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ نے ساتھیوں سے فرمایا، تم میں سے جو بھی میرے حکم کی تعمیل ضروری سمجھتا ہے وہ اپنا ہاتھ روک لے اور اسلحہ رکھ دے۔ حکم کی تعمیل میں سب لوگ چلے گئے، مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نہ اٹھے۔ آپ نے قرآن منگوایا اور پڑھنے لگے۔ اس دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم کو قسم دیتا ہوں کہ چلے جاؤ۔ پھر دو آدمیوں کو بلا کر بیت المال کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں سونپ دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک کر کے سب کو پہرے سے ہٹا دیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سب سے آخر میں نکلے۔ صحابہ کرام اور تابعین نے آخری وقت میں آپ کے گھر کی حفاظت صرف اس لیے ترک کی تھی کہ وہ آپ کے حکم کے پابند تھے، ورنہ وہ دل و جان سے کٹ مرنے کو تیار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے مردانہ حصے میں تنہا تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ زنان خانے میں اہل و عیال کے سوا کوئی نہ تھا۔ قصر کا دروازہ کھلا پڑا تھا، کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ ناظرین، باغیوں نے مطلع صاف دیکھا تو ایک پستہ کد شخص کو گھر کے اندر کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ بھیڑیے کی طرح دبے پاؤں گیا، اندر جھانک کر دیکھا کہ کوئی پہرا نہیں ہے۔ اب باغیوں نے بے فکر ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ ناظرین، یہ انہی نادان لوگوں میں سے ایک تھا جو غلط فہمیوں میں مبتلا کیے گئے تھے۔ اسے یکدم حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، بس اتنا کہہ پایا، آپ خلافت چھوڑ دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قمیص کو کیسے اتار سکتا ہوں؟ میں اسی حال میں رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سعادت مندوں کو معزز اور بدبختوں کو ذلیل کر کے دکھائے گا۔ وہ شخص لرز گیا اور باہر نکل کے کہنے لگا، ان کا قتل ہمارے لیے حلال نہیں۔ ایک اور شخص آیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا، میرے اور تمہارے درمیان یہ اللہ کا کلام موجود ہے۔ اس شخص کے ضمیر میں بھی کچھ رمق باقی تھی، وہ بھی ہچکچایا اور باہر نکل گیا۔ باغیوں نے ایک کے بعد ایک کئی آدمی بھیجے، مگر ہر ایک نادم ہو کر واپس نکلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر بھی غلط فہمی کا شکار ہونے والوں میں سے ایک تھے۔ وہ اندر آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا، کیا تمہارا یہ غیظ و غضب اللہ کی عطا کے خلاف تو نہیں ہے؟ میں نے تمہارا کون سا جرم کیا ہے سوائے یہ کہ حق لے کر حقدار کو دیا ہے؟ پھر کہا، تم میرے قاتل نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ محمد بن ابی بکر نے آپ کی داڑھی مبارک پکڑ لی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم مجھ سے ایسا برتاؤ کر رہے ہو جو تمہارے والد دیکھتے تو کبھی پسند نہ کرتے۔ محمد بن ابی بکر یہ سن کر کانپ اٹھے اور ندامت کے مارے اپنا چہرہ کپڑے سے چھپائے ہوئے باہر نکل گئے اور باغیوں کو بھی واپسی کا مشورہ دینے لگے، مگر قتل پر آمادہ لوگوں نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ غرض حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حکمت عملی کے باعث نادانی کے سبب اس تحریک کا حصہ بن جانے والے بہت سے لوگ دست درازی سے باز آ گئے اور توبہ طائب ہوتے دکھائی دیے۔ تب سازش کے مرکزی کرداروں اور بدبخت ترین افراد نے بلا تاخیر
اپنے گھناؤنے عزائم کو خود پایا تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ اندر گھس گئے۔ امیر المومنین گھر کے مردانہ حصے میں اسی طرح اللہ سے لو لگائے ہوئے اپنی جان سے بالکل بے نیاز ہو کر قرآن مجید سامنے رکھے سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھے۔ باقیوں میں سے ایک شخص رومان نے لوہے کی بھاری لاٹھی دے ماری۔ عبد الرحمن بن غافقی نے بھی آہنی ہتھیار سے ضرب لگائی۔ پھر ایک شخص جو الموت الاسود کہلاتا تھا آگے بڑھا اور پوری طاقت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گلا گھونٹ دیا۔ آپ تڑپنے لگے۔ ادھر اس نے تلوار نیام سے نکالی اور آپ پر وار کیا۔ خون کے چھینٹے قرآن مجید پر پڑے اور آیہ مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سرخ ہو گئی، جس کا ترجمہ ہے سو تمہیں ان سے اللہ کافی ہے۔ ناظرین، ایک بدبخت نے نیزے کا وار کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ، ساتھ ہی خون کی دھار ابل پڑی۔ گھر کے زنانہ حصے تک اس ہنگامے کی آوازیں پہنچی تو اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ اور آپ کی بیٹیاں آپ کو بچانے کے لیے چیخ و پکار کرتی ہوئی دوڑ کر آ گئیں۔ حضرت نائلہ نے وفاداری کی انتہا کر دی اور بچانے کے لیے آپ پر گر گئیں۔ تب سودان بن حمران نامی ظالم تلوار کھینچ کر آگے بڑھا۔ حضرت نائلہ نے تلوار کی دھار پکڑنے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ مصر کے ایک شخص نے تلوار کی نوک آپ کے سینے پر رکھ کر اپنا پورا وزن اس پر ڈال دیا۔ تلوار جسم سے آر پار ہو گئی اور داماد پیغمبر خلیفہ ثالث ذو النورین سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک جسد خاکی سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، 18 ذو الحجہ سن 35 ہجری کے غروب آفتاب سے ذرا پہلے کا وقت تھا۔ سرور دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کرنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدر تھا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ غلام، جنہیں آپ نے اس روز اس شرط کے ساتھ آزاد کیا تھا کہ وہ ہتھیار نہ اٹھانے کا وعدہ کریں، دوڑتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ ان میں سے ایک غلام نے سودان بن حمران پر تلوار کا وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوسرے غلام نے قطیرہ نامی باغی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تیسرے نے کلثوم بن تجیب نامی ظالم کو، جو حضرت نائلہ سے دست درازی اور فحش کلامی کر رہا تھا، مار ڈالا۔ پھر ان میں سے 2 غلام وہیں دوسرے باغیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور مروان بن حکم ہنگامے کی آواز سن کر گھر میں واپس گھس گئے اور باغیوں سے لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گئے۔ بعد میں مدینہ کے لوگوں نے ان تینوں کو لہو لہان حالت میں اٹھایا۔ باغیوں نے گھر کی ہر چیز لوٹ لی، برتن بھی نہ چھوڑے، پھر بیت المال کی طرف لپکے اور اسے بھی لوٹ لیا۔ ان کا یہ پست کردار گواہ تھا کہ وہ دنیا پرست اور فتنہ پرور لوگ ہیں۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح مدینہ منورہ میں پھیل چکی تھی۔ اسی رات حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت حسن، حضرت زید بن ثابت اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اور عام صحابہ کرام جوگ در جوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ جنازے میں شرکت کے لیے مدینہ منورہ کی خواتین اور بچے تک شہر کی جنازہ گاہ میں جمع ہو گئے۔ جنازے میں تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ آخری دیدار کرنے والوں کا ایک ہجوم تھا۔ جنازہ قصر عثمان میں رکھا گیا اور لوگ گروہ در گروہ اندر جا کر زیارت کرتے رہے۔ شہید کو غسل نہیں دیا گیا، کپڑے ہی کفن قرار پائے۔ جنازے کی چارپائی لائی گئی، مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد جنازے کو بقیع کے قبرستان میں لے جایا گیا۔ عفت و حیا کا یہ آفتاب بقیع کی خاک پاک میں روپوش ہو گیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے المناک واقعے کی تفصیلات جاننے کے لیے دیے گئے لنک پر کلک کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔
ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔